فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان إلى اللسان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. جناب صدر باوقار حضرت مولانا محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ و تولا، صدر جمعیہ مرکز السنہ اکالا اور اوپندہی نیپال، ذمہ داران جمعیت و جماعت، اساتذہ کرام و باوقار معلمات، اسٹیج پر بیٹھے جملہ افاضل علماء، دانشوران قوم و ملت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان باوقار، سامعین باتمکین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، معہد ام سلوہ کی تعلیمات، فارغات، باری تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آج بتاریخ 14 فروری 2024 بروز بدھ آج کی اس شب میں آپ لوگوں کے مابین کچھ حدیث کی باتیں کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، جس کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں. بعدہ شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے کے باوقار ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھ ذرے کو آفتاب بنایا، اسٹیج دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور معروف اور اہم اور مستند کتاب، جسے کتاب اللہ کے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد یہ دوسرا مرتبہ حاصل ہے جس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کتاب کی آخری حدیث دینے کا مجھے مکلف کیا. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور جملہ فارغات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، جس انداز میں رہیں، جیسے رہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور جانے انجانے میں ہم سے یا آپ سے یا ہمارے کسی بھائی سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے لغزشوں کا صدور نہ ہو، اور اگر کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہوں تو اللہ رب العالمین کی جانب لوٹیں، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں اور اپنی کمی اور کوتاہی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے توبہ اور استغفار کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اہم اور عظیم اور محترم بالشان کتاب، جسے تلقی بالقبول حاصل ہے، اور اس حدیث کی کتاب میں احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیا ہے یوں ہی نہیں جمع کر دیا ہے. محترم سامعین، سامعات، فارغات، آپ لوگ بغور سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم محدثین میں سے ہیں جنہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا اور
حدیثوں کو تلاشتے میں بڑی ساری محنت اور مشقت کو برداشت کر کے حدیث کو لاتے، اور جب حدیث کو لاتے اور پاتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ یوں ہی حدیث کی کتاب میں فوراً حدیث کو جگہ نہیں دیتے تھے، حدیث کو فوراً نہیں لکھتے تھے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اللہ رب العالمین سے استخارہ کرتے۔ جب آپ کو کانفیڈنس ہوتا، یقین ہو جاتا کہ حدیث صحیح ہے، تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر جگہ دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی۔ ایک بات آپ تمام کو یہ جان لینا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کتاب عربی زبان میں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ خود عربی نہیں تھے، یہ عجمی تھے۔ جیسے ہم اور آپ نیپال میں رہ رہے ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شہر بخارا سے تعلق رکھتے تھے، اور شہر بخارا یہ عربی نہیں تھا، یہ عربی ملک نہیں تھا، بلکہ یہ جس طرح سے ہم اور آپ عجمی ملک میں رہ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملک بھی عجمی ملک تھا۔ اللہ رب العالمین کو جو اپنے کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے اور دین کا کام لینا ہوتا ہے، عظیم کام لینا ہوتا ہے، تو وہ رنگ نہیں دیکھتا ہے، وہ نسل نہیں دیکھتا ہے، وہ خاندان نہیں دیکھتا ہے، وہ ملک نہیں دیکھتا ہے، اس کے ہاں عربی اور عجمی کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے، اپنے مخلص بندوں سے اپنے دین کا بہترین اور اچھا کام لے لیتا ہے اور خوب لیتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دین کا کام لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بعض لوگوں نے سیاہ ستہ کہا ہے، لیکن سیاہ ستہ کہنا حدیث کی 6 معتبر اور مستند اور معظم کتابوں کو ایک حد تک درست ہے۔ ان میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تھوڑا سا کلام ہے کہ وہ عربی تھے، لیکن ابھی خود مجھے مکمل کانفیڈنس نہیں ہوا ہے، میں نے ان کے تعلق سے بہت کچھ پڑھا، لیکن کچھ باتیں ایسی مل رہی ہیں کہ نہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی عرب سے نہیں تھا، بلکہ عرب سے تھا، اور ایک دوسرا قول بھی ہے کہ ان کا تعلق بھی عرب سے نہیں تھا۔ دونوں باتیں ہیں، لیکن ابھی کسی ایک حد تک اور صحیح قول تک میں نہیں پہنچ سکا ہوں۔ میں نے بہت سارے افاضل علماء سے اس پر ڈسکس کیا، ان کی باتیں سنی اور ان کو اپنا جواب دیا، لیکن وہ بھی معقول جواب نہیں دے سکے۔ اس لیے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن امام مسلم کے بعد جو دیگر محدثین 5 محدثین بچ رہے ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر آپ سب کو جاننا چاہیے کہ وہ عربی نہیں تھے بلکہ عجمی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث اور طلب حدیث میں یہ بہت زیادہ کوشاں تھا، اور طلب حدیث کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ محمد بن عباس فربری کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مجھے حدیثوں کو نقل کرانے لگے، املا کرانے لگے، وَعَمَلَ يَوْمًا حَدِيثًا كَثِيرًا فَخَافَ مَلَالِي۔ تو جب میں حدیثیں لکھ رہا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھ پر سستی آ رہی ہے۔ تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم وأنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه۔ اے محمد بن عباس فربری، تم حشاش بشاش رہو،
طب نفسن، اے محمد بن عباس فرمانی تم خوشباش رہو، اے محمد بن عباس فرمانی تم سلامت رہو۔ ایک بات جان لو، فإن أهل الملاہی فی ملاہیہم، کہ کھیل کود کرنے والے، لہو لعب کرنے والے یہ کھیل کود میں مست ہیں، اور ایسے ہی وہ اہل الصناعات فی صناعاتہم، اور کاریگر حضرات اپنی کاریگری میں مصروف ہیں، وہ تجار فی تجاراتہم، اور تجارت پیشہ سے منسلک افراد اپنی تجارت میں مصروف ہیں، وانت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ حدیث لکھ رہے ہیں تو آپ یقین کر لیں، آپ کان کھول کے سن لیں، آپ جان لیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ محمد بن عباس فربری یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا لیس شیء من ھذا رحمۃ اللہ الا وانا علی الحظ لنفسی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جناب علی مجھ میں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں اپنے نصیبے کی چیز پا رہا ہوں، اپنی خوشبختی دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تہمت سے کوشاں دور ہوتے تھے، اور تہمت سے دوری تمام اہل علم، چاہے وہ پڑھ کر کے فارغ ہو چکے ہوں یا وہ طلب علم سے منسلک ہوں، یا میری فارغات جو آج فارغ ہو رہی ہیں، یا معہد ام سلمہ کی پیاری بچیاں جو معہد ام سلمہ میں زیر تعلیم ہیں، یا معہد ام سلمہ کے اساتذہ، یا یہاں کی باوقار معلمات، اور ہم تمام سامعین و سامعات کو سمجھنا چاہیے کہ تہمت کی جگہوں سے دور رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے، اسماعیل اجلونی بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ ایک بار طلب علم کے لیے، طلب حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، حدیث کی طلب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، اور ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کشتی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے افراد موجود ہوتے ہیں، ایک آدمی ذرا مانوس ہو جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آتا ہے، گفت و شنید ہوتے ہوتے، باتیں ہوتے ہوتے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلق سے ساری باتیں اسے بتلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1000 دینار لے کر کے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی اس شخص کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ شخص جان لیتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو مسافر ہے جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں بہت اچھے انداز میں پیش آ رہا ہوں، اس کے پاس 1000 دینار موجود ہے، اس کا مزاج گڑبڑ ہونے لگتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ سونے کا ڈھونگ کرتا ہے، اور ذرا سا سو کر کے آنکھ بند کر کے پھر بیدار ہوتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ شخص رونے لگتا ہے، لوگ اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کی کیفیت کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں کہ ابھی تم باتیں کر رہے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہنس بول کر کے سفر کر رہے تھے، ابھی ذرا سا سوئے بیدار ہو کر کے تم رو رہے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وَيْحَكَ مَالَكَ، تیرا ستیہ ناس ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ کان مئی کیس فیہ 1000 دینار وقد سرق منی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ میرے ساتھ 1000 دینار تھے اور کسی شخص نے ان دینار کو چوری کر لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو ان کے پاس جو 1000 دینار تھا، اپنے اس 1000 دینار کو دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو تلاشی لی جائے اور مجھے متہم قرار دے دیا جائے کہ میں چور ہوں۔ تلاشی لی جاتی ہے، تلاشی لینے کے بعد کسی شخص کے پاس 1000 دینار نہیں نکلتے ہیں، وہ شخص مبہوت رہ جاتا ہے، خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر چپکے سے امام بخاری رحمۃ اللہ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ جناب آپ کے پاس 1000 دینار تھے، آپ نے ان دیناروں کو کیا کیا؟ کہاں چلے گئے وہ دینار؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دینار کو دریا کے اندر پھینک دیا، القیتہ فی البحر۔ اس نے کہا
کہ ان دیناروں کے جانے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ آپ نے 1000 دینار کو دریا کے حوالے کر دیا، جو نہ آپ کا رہ گیا نہ کسی اور کا، پتہ نہیں کون پائے گا، کون اس سے مستفید ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا قلیل العقل انا اذهبت عمری ومالی فی طلب الحدیث وقد ثبت عند الناس انی ثقہ افلا انفی انی اسم السرقہ۔ اے کم عقل انسان، تم جان لو کہ میری عمر کے اکثر حصے اور میری مال ساری چیزیں یہ طلب حدیث میں چلے گئے ہیں۔ میں اپنی عمر طلب حدیث میں گنوا چکا ہوں، میں اپنے مال کو طلب حدیث میں گنوا چکا ہوں۔ لوگوں کے اندر میں مشہور ہوں، میں معروف ہوں، لوگ مجھے ثقہ کے نام سے جانتے ہیں، چور نہیں سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہوں، بلکہ لوگوں کا میرے تعلق سے گمان ہے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، میں بہت اچھا ہوں، کسی کے مال کو ناجائز طور پر نہیں کھاتا ہوں، چوری اور بےہودگی سے میں کوش و دور رہتا ہوں۔ کیا میں خود سے اپنے اوپر وارد ہونے والے تہمت کی نفی نہیں کر سکتا ہوں؟ میں نے جو یہ عمل انجام دیا کہ 1000 دینار کو میں دریا کے حوالے کر دوں، محض اس لیے کہ تم جو یہ ڈھونگ کر رہے تھے، تمہاری وجہ سے تلاشی لینے کے بعد کہیں وہ لوگ جن کے مابین میں مشہور ہوں کہ میں بڑا اچھا ہوں، مجھ پر یہ تہمت نہ لگ جائے کہ میں چور بھی ہوں اور میں چوری کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے ان 1000 دیناروں کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اس حدیث سے جہاں نصیحت ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اور ایسے ہی معلمات کے لیے، طالبات کے لیے ایسے ہی نصیحت ہے تمام سامعین اور سامعات کے لیے بھی جو بھی ہماری آواز سن رہی ہیں کہ وہ تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں جہاں بھی رہیں اچھے انداز میں رہیں، اور ایسا کوئی کام اور حرکت کوئی سے سرزد نہ ہو کہ لوگوں کی نظریں ان پر جم جائیں اور لوگوں کی تہمتیں ان پر آ جائیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کا معاملہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو لکھا یوں ہی نہیں لکھ دیا، بلکہ اس کتاب کے لکھنے کے مختلف اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب محدثین کی کتابوں کو دیکھا اور دیکھا کہ ان کی کتابوں میں کچھ حدیثیں صحیح ہیں اور کچھ حدیثیں غیر صحیح ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں کوئی ایسا کام کر ڈالوں جسے صحیح اور غلط حدیثوں میں تمیز ہو سکے۔ دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہویہ نے اپنے شاگرد محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جناب علی آپ کوئی حدیث کی کتاب کو ترتیب دیں جس میں صحیح اور غلط حدیثوں کی توجیہ موجود ہو، تعین ہو۔ تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ ایک تیسری وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں، جسے دیہاتی میں کہتے ہیں بینا ہونا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں۔ میں نے جب اس چیز کو خواب میں دیکھا تو میں نے بعض ان افراد سے سوال کیا جو خواب کی تعبیر بتلاتے تھے، خواب کی تعبیر میں انہیں مہارت تھی، تو انہوں نے خواب کی تعبیر کیا بتلایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب حدیثوں میں سے صحیح اور غلط حدیثوں کی تمیز کریں گے۔ تب میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کردہ حدیثوں کو اکٹھا کروں اور صحیح اور غلط حدیثوں میں تعین کروں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعلیم کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ محمد بن یوسف بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع محمد بن اسماعیل بمنزلہ ذات لیلۃ فحسیت
علیہ انہ قام واسرج یستسقل اشیاء یعلقها فی لیلۃ 18 مرہ۔ محمد بن یوسف بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام بخاری رات کے بیدار ہوتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور آپ بعض چیزوں کو جو آپ کے یہاں مستحضر ہوتی ہیں اسے رات میں اٹھ کر کے لکھتے ہیں، اور یہ چیز میں نے ایک رات میں 18 مرتبہ دیکھا۔ اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کی طلب کس طرح تھی، اور حدیث کو لکھنے، حدیث کو یاد کرنے اور حدیث کے تعلق سے کس قدر مشفق تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں 1 سے زائد مرتبہ اٹھ کر کے حدیثوں کو لکھتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھ کر کے فارغ ہوئے، جمع کر کے فارغ ہوئے، تو آپ نے اپنے بعض محترم اساتذہ کرام علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اس کتاب کو دیکھیں، میری یہ کاوش ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بتلائیں کہ کیا اس کی حدیثیں صحیح ہیں، اور میں نے جو ضابطہ مقرر کیا اس ضابطے کے مطابق اس حدیث کی کتابیں تمام کی تمام صحیح ہیں، آپ لوگ ذرا غور کریں، دیکھیں اور اپنی رائے دیں۔ تو یہاں معاملہ کیا ہوا کہ یہ موقر اساتذہ کرام علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ نے حدیثوں کو دیکھا، غور و فکر کیا، اور غور و فکر کے بعد 4 حدیث پر کلام کیا کہ اس حدیث کی 4 حدیثیں آپ کے ضابطے کے مطابق نہیں اتر رہی ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 حدیثوں سمیت حدیث کی مکمل کتاب کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں فریقوں کا علمی جائزہ لینے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو راجح قرار دیا اور کہا کہ اس حدیث کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کتاب کے اندر تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کا یہ مطلب ہمیں اور آپ کو بالکل اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ تمام صحیح حدیثیں اسی ایک کتاب کے اندر موجود ہیں، باقی تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کی تمام اور اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، باقی دیگر کتابوں کی بعض حدیثیں صحیح ہیں اور کچھ حدیثوں پر کلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز کیا انما الاعمال بالنیات سے۔ ابتدا میں پہلی روایت جو ذکر کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی آغاز وحی سے اس کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اخیر میں کتاب التوحید کو جگہ دے رہے ہیں۔ کتاب التوحید میں مختلف ابواب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جو باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ قرآن کی ایک آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنایا۔ اس باب کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بروز قیامت ہم عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، یعنی بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمام آدم ذات کا عمل جیسا بھی ہو، جس بھی طرح کا ہو، یہ اللہ رب العالمین تولے گا، اور
ساتھ ہی ساتھ ہمارے اقوال کو جو باتیں ہم زبان سے نکال رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی توڑی جائیں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ القسطاس یہ رومی زبان سے آیا ہوا ایک لفظ ہے جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں سب سے آخر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے توحید کا اقرار ضروری ہے۔ اگر بندہ موحد نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے اعمال اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی انسان کے اعمال کو اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو جو اس دار فانی کے اندر بھیجا، وہ کس لیے بھیجا تھا؟ توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف انسانوں کو بلائیں اور غیروں کی پرستش سے، غیروں کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے خود رکیں اور لوگوں کو رکنے کی تلقین کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے کہ آپ انہیں توحید کی جانب بلاتے تھے، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوتی وفود بھیجتے تھے، لوگوں کو تاثر بنا کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی توجیہ اور ارشاد کرتے تھے کہ آپ فلاں ملک کے اندر، آپ فلاں شہر کے اندر سفیر بن کر کے جا رہے ہو، سنو آپ جا رہے ہو تو لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو سب سے پہلے ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان کی جانب بھیجا تو آپ نے ان سے کہا فقال اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، اور دوسری روایت میں ہے الہ ان یوحدوا اللہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جن چیزوں کی طرف بلائیں گے آپ کان کھول کر کے سن لیں کہ وہ چیز توحید ہے، آپ توحید کی جانب دعوت دیں گے، آپ توحید کی جانب لوگوں کو بلائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب سے آخر میں ذکر کیا ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ توحید پر آپ کا خاتمہ ہو، توحید پر آپ کی وفات ہو، اور جس بندے کی وفات، جس بندے کی موت توحید پر آ جائے، یقین جانے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص سب سے آخری بات لا الہ الا اللہ زبان سے نکالے گا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایسے ہی انسان کے کامیابی کے لیے توحید ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ آپ کا خاتمہ توحید پر ہو، اور توحید یہ زندگی بھر اپنائے تھے، آخری وقت تک اپنائے رہے۔ کتاب التوحید اور باب قول اللہ تعالیٰ ونظر الموازین القسط لیوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال مخلوق ہیں، بروز قیامت اللہ رب العالمین میزان کو قائم کرے گا۔ اہل السنہ والجماعت کو میزان کے قیام پر ایمان اور ایقان رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین بروز قیامت ایک ترازو کو قائم کرے گا اور ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ ایسے ہی ایک تیسری وجہ کہ اعمال کا آخرت میں تولا جانا، اس کی بھی اس بات ہوتی ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جہاں بندے کے اعمال کو تولا جائے گا ایسے ہی انسان کے گفتگو کو بھی تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اس باب کو قائم کر کے بہت سارے باطل فرقے جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، روافض ہیں وغیرہ کی تردید کی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بات میزان کے قائل نہیں ہے بلکہ اس بات میزان کی نفی کرتے ہیں۔ اس بات کو مولوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں لائے ہیں۔ اس کے تعلق سے مختلف حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے
کہ بندوں کے مکلف ہونے کے آثار میں سے آخری بات اعمال کا تولا جانا ہے. اس کے بعد ہر ایک کے مقام کی اللہ رب العالمین تعین کرے گا کہ وہ بندہ جنتی ہے یا وہ بندہ جہنمی ہے. دوسری حکمت، امام صاحب نے اپنی اس کتاب کو معیار اور میزان بتلایا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یعنی یہ کتاب ایک کسوٹی ہے. ایسے ہی کتاب کے اختتام میں تسبیح اور تحمید کو ذکر کیا ہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاہتے ہیں اس سے کہ ایک بندے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرنی چاہیے کفارۃ المجلس کے طور پر کہ کہیں سنت نبوی فوت نہ ہو جائے. ایسے ہی اعمال کا وزن یعنی بھاری بھرکم اور ہلکا ہونے کی وجہ سے مولوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے آخر میں اس حدیث کو لائے ہیں. مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ونضع الموازین القسط، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ترازو کو قائم کریں گے، اور بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ونضع الموازین، کہ ہم کئی ترازو کو قائم کریں گے. یہاں نظر کا لفظ دو معنی پر مشتمل ہے. پہلا معنی نحضرها کے ہیں کہ ہم میزان کو حاضر کریں گے، اور دوسرا معنی ہے نقیم لهم، کہ ہم ان لوگوں کے لیے میزان کو قائم کریں گے تاکہ لوگوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے موازین بھی استعمال کیا ہے اور میزان بھی کہیں استعمال کیا ہے قرآن ہی میں، یعنی واحد بھی استعمال کیا ہے کہ ترازو ایک ہوگا، اور جمع بھی استعمال کیا ہے کہ کئی ترازو ہوں گے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت جو میزان قائم کرے گا وہ ترازو صرف ایک ہوگا. میزان کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہیں کہیں موازین کو استعمال کیا ہے، تو اس وجہ سے کہ تولے جانے والے اعمال کی کثرت ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین نے موازین کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسے ہی میزان کی حیت و ضخامت کی وجہ سے جمع لے آیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام اپنے قوم میں تنہا نبی بھیجے گئے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے بعد القسط کا لفظ ہے. القسط یہ بطور صفت استعمال ہے، بہت ہی زیادہ عدل و انصاف کا ترازو، یعنی یہ میزان ہے جو اللہ رب العالمین بروز قیامت نصب کرے گا، اور یہ میزان سراپا عدل و انصاف والے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. ایسے ہی تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پھر جزا و سزا باری تعالیٰ مرتب کرے گا، جبکہ معتزلہ نے میزان کا مکمل انکار کیا ہے. ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جس بھی انداز میں ہم ہیں، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو تولے گا. کیسے تولے گا؟ اس کے تعلق سے کچھ چار باتیں ہیں، کچھ چار رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندہ جو کچھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے کرتوت کو جسم کی ایک شکل دے دے گا. جیسے ہمارا انسان ہے، ایک شکل ہے، دو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو مکمل ایک شکل دے دے گا اور پھر اس کو تولے گا. اور اس کے تعلق سے بھی دلیلیں ہیں. دوسرا قول ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے نامے اعمال کو تولے گا، یعنی بندہ جو کچھ کرتا ہے ایک رجسٹر میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو درج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس رجسٹر کو تول دے گا. ایسے ہی تیسری بات کہ بندے کے عمل کو ہی صرف تولا جائے گا. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ نامے اعمال کو تولا جائے گا.
یعنی کل 4 باتیں ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اور یہ حدیث مرفوع ہے کہ توضع المیزان یوم القیامہ وتوضع الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ دخل الجنہ ومن رجحت سیئاته على حسناته مثقال حبۃ دخل النار ومن استوت حسناته وسیئاته اولئک اصحاب الاعراف۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت میزان کو قائم کرے گا، بندوں کے نیکیوں اور بندوں کے بدیوں کو تولے گا۔ جس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ رب العالمین انہیں جنت کا بتاتا دے دے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی دوسرے بندوں کو جب تولے گا اور جن کی نیکیوں کے علاوہ بدی کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں جانے کی اجازت دے گا اور جہنم میں جانے کی سرٹیفکیٹ دے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کی نیکی اور بدی دونوں کی دونوں برابر اور برابر ہوگی، نہ یہ زیادہ نہ یہ زیادہ۔ اولئک اصحاب الاعراف، یہ اصحاب اعراف ہے۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جن کو چاہے گا انہیں جنت میں جگہ دے دے گا اور جن کو چاہے گا انہیں جنت کے علاوہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جن کے گناہیں زیادہ ہوں گی اللہ رب العالمین کو سزاؤں کو دینے کے بعد دوسرے والا میں ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو اللہ رب العالمین تولے گا، اور تولنے کے تعلق سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، لیکن 2 قسم کے افراد ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین جن کے اعمال کو تولے گا ہی، وہ دنیا کے اندر ہیں، موجود ہیں، وہ اپنی زندگی بھرپور زندگی گزار کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے، میدان محشر قائم ہوگا، جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیگر بندے حاضر ہوں گے وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو تولے گا ہی۔ وہ کون ہے؟ ان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ ایک وہ شخص جو بلا حساب بلا کتاب بلا روک ٹوک کے جنت الفردوس میں داخل ہوگا، اور اس کا معاملہ یہ ہے وہ افراد ان کے خصائص یہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اُرِزَ عَلَيَّ الْأُمَمُ، میرے سامنے بڑی ساری امتوں کو پیش کیا گیا، اور جب امتوں کو پیش کیا جاتا تو میں سمجھتا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کچھ نبی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ بڑے سارے افراد تھے، کچھ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ 1-2 لوگ تھے، اور کچھ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کچھ نبیوں کا کہ وہ صرف تنہا ان کا کوئی مستقبل پر اٹھا نہیں ہے۔ میں نے بڑی جماعت کو دیکھا، میں سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں، مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ موسیٰ ان کی قوم ہے۔ آگے بڑھا دیکھتا ہوں کہ ایک اور بڑی جماعت ہے، مجھ سے کہا گیا بتایا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور یہ آپ کی امت کے لوگ ان کے ساتھ 70,000 کی تعداد ایسی ہوگی جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان سے کوئی حساب اور کوئی کتاب نہیں لے گا، کوئی سوال و جواب نہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا تو ہوئے، دنیا کے اندر رہے، دنیا کے اندر اپنے شب و روز کو گزارا، لیکن ان لوگوں نے ایک اللہ رب العالمین پر ہمیشہ ایمان رکھا، اللہ رب العالمین اور اس کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسرے وہ افراد جس سے اللہ رب العالمین کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا، جن کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا، ایسے کفار ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کی ہی نہیں، پوری کی پوری زندگی گزار دیے، کوئی نیکی کا کام کرنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ملی، برباد۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بروز قیامت ہم ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ جب ان کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تولا جانا یا ان کے اعمال کو تولا جانا یہ کوئی بہانہ نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں، تو ان کے لیے میزان ہی نہیں قائم کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ،
کہ انسان کے اقوال کو بھی توڑا جائے گا، انسان کی باتوں کو بھی توڑا جائے گا۔ ہم اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، معاشرہ ہے، ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی اجنبی سے، کسی غیر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں۔ محترم سامعین، سامعات، آپ جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ شاعر کہتا ہے مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، تجھ کو پہنائے گی تو شرمندگی، محفلوں میں تیرا بیشتر بولنا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے ہم بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، اسی زبان کو ہم اتنا میٹھا بنا لیں، اتنا اچھا بنا لیں کہ اپنے اور پرائے ہم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن ہم میں سے بعض افراد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا تصور ملتا ہے، دلوں کو ایسی چاہت نصیب ہوتی ہے کہ کاش یہ خاموشی ہی رہتے، نہ بولتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو ہم جو کچھ بول رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی تولے گا، اس لیے ہم اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے چلائیں۔ مجاہد احمد علیہ کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرونیہ، رونی زبان میں سراپا عدل انصاف کے معنی میں یہ القسطاس کا لفظ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کہیں کہیں جب مشکل الفاظ آتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کی توضیح اور تشریح خود کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں اور طاس کے معنی میزان کا پلڑا، یعنی قسطاس کے کل تین معنی ہیں۔ پہلا معنی عدل انصاف ہے، دوسرا معنی انصاف والا میزان، اور تیسرا معنی صرف میزان کے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بروز قیامت میزان کو قائم کرے گا اور ہمارے اقوال اور اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں عربی الفاظ ہیں، تو اس کے تعلق سے بہت مختصراً میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ یعنی اعجمی الفاظ موجود ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تمام کے تمام الفاظ عربی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض الفاظ اعجمی آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ان الفاظ کو قرآن کریم میں جگہ دے دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الفاظ پہلے اعجمی تھے لیکن اب عربی ہو گئے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ قسط کے تعلق سے یہ مصدر ہے المقسط کا، اور المقسط کے معنی عادل کے ہیں، اور مقسط باب افعال سے عدل انصاف کرنے والا، اکثر کا یقسط اقساطاً۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور۔ اور القاسط کا ایک لفظ آتا ہے جو ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ القاسط کا لفظ ظالم و جائر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی قاف کے زبر کے ساتھ مستعمل ہوگا تو یہ ظلم کے معنی میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو ان دونوں جگہوں پر جو قاف کے فتحہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہ ظالم کے معنی میں اللہ رب العالمین نے اسے استعمال کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدثني احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہاں حدیث کے اندر کئی راوی ہیں، پہلے راوی احمد بن اشکاب ہیں، دوسرے راوی محمد بن فضیل الضبی ہیں، تیسرے راوی عمر بن القعقاع ہیں، چوتھے راوی ابو زرعہ ہیں، اور پھر کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
سارے کے سارے راوی یہ صحیح اور درست ہیں۔ محمد بن فضیل الزبی کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے انہوں نے حلفاً اور قسم کھا کر کے اپنے اہل السنہ ہونے کا، سنت کا متبع اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا اور اظہار کیا، اور کہا کہ عثمان، اور انہوں نے یہ بھی کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہ کرنے والوں کے حق میں بد دعا کی، اور اسی وجہ سے ان کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ شیعی ہیں، حالانکہ یہ شیعہ اور رافضی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ راوی بھی صحیح ہے، باقی دیگر راوی بھی صحیح ہیں۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری حدیث ہے، بلکہ بہت زیادہ حدیث ہے، تمام روات کے بنسبت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فقیہ نہیں تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ ایسے ہی آگے بیان کرتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہاں کلمتان یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہے۔ کلمتان یہ ایسا کلام یا جملہ جو مکمل معنی پر دلالت کرے، جیسے کلمۃ التوحید سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، ایسے ہی یہ دو جملے ہیں۔ ان دونوں کو کہنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں رحمان کو، اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہیں، انتہائی محبوب ہیں۔ دو باتیں کہنے والے بھی اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب اور پسند ہیں، اور وہ دو باتیں خفیفتان علی اللسان، انسان کو ادائیگی زبان میں بڑی آسانی ہوتی ہے، یعنی بڑی آسانی سے ان دونوں باتوں کو ایک بندہ اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اللہ رب العالمین کے میزان میں تولے جانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں کلمے، وہ دونوں باتیں، وہ دونوں جملے میزان میں وزن کے اعتبار سے بڑے بھاری ہوں گے۔ اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رحمان سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام اور بڑے سارے اوصاف ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 سے زائد نام موجود ہیں۔ بعض ناموں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ دیا ہے، بعض ناموں کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بیان کیا ہے۔ اور بعض ناموں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں علم غیب میں چھپا دیا ہے، اور یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل بنتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام نہیں ہیں، بلکہ 99 سے زائد نام ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بڑے سارے اوصاف ہیں، بڑے ساری صفتوں کا حامل بھی ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں اور بڑے سارے اوصاف ہیں۔ بعض فرقوں نے اللہ رب العالمین کے نام کا انکار کیا، بعض فرقوں نے اللہ رب العالمین کے اوصاف کا انکار کیا، بعض لوگوں کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعض ناموں اور بعض اوصاف کا انکار کیا۔ لیکن ہم اہل سنہ والجماعہ کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، 99 سے زائد نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اوصاف ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں۔ رحمان ایک نام کا تذکرہ اس حدیث کے اندر شروع میں موجود ہے، اور ایک دوسرا نام اللہ یہ بیچ میں موجود ہے، اور تیسرا نام یہ سبحان ہے یہ بھی موجود ہے، اور چوتھا نام یہ العظیم ہے یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے 1 سے زائد نام موجود ہیں۔ پہلا نام جو رحمان ہے، اس نام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ بڑی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسرا نام آتا ہے رحیم کا، تو رحیم کے بنسبت رحمان
کی یہ وصف اللہ رب العالمین کی رحمت یہ انتہائی زیادہ عام ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس حدیث کے اندر رحمان لایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ رحمان تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ معمولی عمل کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہر روز ہم سے کتنے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، اس کا محاسبہ ہم نہیں کرتے ہیں، نہیں سوچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اس کی دلیل ہے اس کی رحمت کی کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی فیوز سے، اپنی برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے انتہائی رحمت والا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں کافی وسیع ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اور پھر اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی تمام عیوب، تمام کمیوں سے یہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کہ یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی ذات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے اوصاف میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے جسم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے کسی بھی معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے میرے بندو تم مانگو میں تمہیں دوں گا، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں عطا کروں گا، تم نہ شکر مت بنو۔ اے میرے بندو تمہیں دوسرے کو بھلائی کی تذکیر کیا کرو، اور بھلائی کی تذکیر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے مومنوں کے دلوں میں اضافہ ہوگا، مومن کا دل اور مومن کا ایمان اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی سے جڑ جائے گا۔ مومن اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اپنے رشتوں کو استوار اور مضبوط کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ یہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ کہا ہے اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ العظیم کہا ہے، یعنی دو بار سبحان کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر استعمال کیا ہے۔ اس تکرار کی وجہ کیا ہے؟ اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہونے کی تاکید کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ ایک دوسری بات کہ تسبیح کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تحمید کے مخالفین کی تعداد بڑی کم ہے۔ تسبیح اور تحمید کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں ایک سے زائد جگہ پر استعمال کیا ہے، کہیں سبحہ کے لفظ سے، کہیں سبحان کے لفظ سے، کہیں سبحہ کے لفظ سے، کہیں سبح کے لفظ سے وغیرہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی تحمید کا لفظ کہیں الحمد سے استعمال کیا ہے اور مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ تو ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی خوب تعریف کرنی چاہیے، خوب تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی شان انتہائی عظیم ہے، اللہ رب العالمین انتہائی برکت والا ہے، اللہ رب العالمین عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعبیر بیان کر کے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر کے، اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مخلص اور نیک بندوں میں اپنا شمار کروا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو شخص اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، اس کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنا لو لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین کا مخلص بندہ بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہیے۔ آخر میں ذمہ داران اہل سنہ
اور یہاں سے فارغ ہونے والی بچیوں اور معلمات سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ سب کو توفیق دی، آپ لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا، اور آج اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نہایت اچھا اور نایاب اور بہترین موقع نصیب کیا ہے کہ آپ اس حرم ام سلمہ سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ پیاری بچیوں جو آج فارغ ہو رہی ہیں، انہیں میں کچھ باتوں کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سبوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، جس انداز میں رہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی لو کو لگائے رکھیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ دوسری چیز، توحید ایک عظیم دولت ہے۔ پیاری فارغات، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ توحید کا دامن آپ اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں گی۔ آپ جہاں بھی رہیں، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان اور ایمان رکھیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے اسماء و صفات پر، ارکان ایمان پر آپ کا ایمان ہو۔ آپ یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، آپ کتاب و سنت کا درس لے کر کے جا رہی ہیں، آپ نے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کی تفسیر کو سیکھا ہے، احادیث کی مختلف کتابوں کو سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام نے، آپ کی باوقار معلمات نے اپنا خون و جگر جلایا ہے آپ کو بنانے میں، آپ کو سنوارنے میں۔ آپ اپنی عادات سے، آپ اپنی اطوار سے، آپ اپنی حرکات سے، آپ اپنی سکنات سے، آپ کسی بھی طرح سے اپنی اساتذہ، اپنی باوقار معلمات، اپنی ماؤں اور بہنوں، اپنے والدین، اپنے باپ اور بھائیوں کے سر کو نیچا کرنے کی، نیچا ہونے کی زحمت گوارا نہیں کریں گی، بلکہ آپ جہاں بھی رہیں گی، جس انداز میں رہیں گی، ایسا کام کریں گی کہ جس سے آپ کے باوقار اساتذہ کرام کا سر بلند ہو، آپ کی پیاری معلمات کا سر بلند ہو، آپ کے والدین کا سر بلند ہو، آپ کی بہنوں کا سر بلند ہو، آپ کے بھائیوں کا سر بلند ہو، آپ کے والد محترم کا سر بلند ہو، اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہی ہیں اس سوسائٹی میں آپ کا سر بلند ہو اور آپ اچھی بن کر کے رہیں، آپ ذکر و اذکار کرتی رہیں۔ ایسے ہی پیاری فارغات، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں نماز سے کبھی غفلت نہ برتیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے سوال کریں گے، اللہ رب العالمین بروز قیامت میزان کو نصب کرے گا، اللہ رب العالمین سب کچھ تولے گا۔ ہم سے یا آپ سے جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین سے خود گزر کرنے کی معافی طلب کریں، استغفار طلب کریں، توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کریں، اور نماز پر مکمل پابندی کریں۔ ایک اہم چیز جو شرک ہے، معاشرے کے اندر در آئی ہے، اس سے مکمل اور بالکل وجوہ اجتناب کریں۔ شرک کی مختلف شکلیں ہیں، تعویذ و گنجا کی شکل میں، اور نذر و نیاز کی شکل میں، فاتحہ وغیرہ کی شکل میں۔ پیاری معلمات، میں آپ کو وصیت کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ شرک اور شرکیہ اعمال کے قریب کبھی نہ جائیں گی۔ آپ خود کو بچانے کی کوشش کریں گی، آپ کوشش کریں گی کہ آپ کے اعزاء و اقربا شرک اور شرکیہ اعمال سے بچتے رہیں، اور آپ کے جو بھی جاننے والے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس بھی انداز میں ہیں، آپ ان کو تذکیر بالخیر کرتی رہیں گی، کیونکہ آج آپ یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، آپ دین کا علم لے کر کے نکل رہی ہیں، اصول علم آپ نے سیکھا ہے، کتاب و سنت کے علم کو آپ نے سیکھا ہے، آپ نے بہت کچھ جانا ہے۔ آپ اچھائی اور برائی کی تمیز کریں گی، بھلائی کی جانب لوگوں کی تذکیر کریں گی، اور برائیوں سے خود کو روکیں گی، اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی تلقین کریں گی۔ ایسے ہی پیاری فارغات، میں آپ کو ایک توجیہ اور کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیہ وہی مسئول عن بیت زوجہا، کہ ہر میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا، بیوی ذمہ دار ہے اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے گھر کا اور اپنے شوہر کے بچوں کا۔ ایسے ہی ہر عورت ذمہ دار ہے، ہر مرد ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کرے گا۔ مدرسے کا ناظم ذمہ دار ہے،
معلمین ذمہ دار ہیں، باوقار معلمات ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں. ایسے میں آپ بھی یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ آج فارغ ہو رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. آپ تذکیر بالخیر کریں گی، اچھے اعمال کریں گی، غلطیوں سے پرہیز کریں گی، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کی جانب تلقین کریں گی اور غلطیوں کی جانب خود کو نہ جانے دیں گی اور دوسروں کو بھی نہ جانے کی خوب تلقین کرتی رہیں گی. ایسے ہی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح بخاری کا یہ آخری درس لیا ہے اور صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ذکر و اذکار پر مشتمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زبان اللہ رب العالمین کی تذکیر، اللہ رب العالمین کی تسبیح سے تر کرنا چاہیے. پیاری فارغات، میری بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو تذکیر کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں گی اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. ایسے ہی پیاری فارغات اور جملہ سامعین و سامعات، میں آپ سبوں سے ایک بات بطور اپیل اور التماس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مساجد، یہ مراکز، یہ مؤسسات، یہ جمعیات، یہ جامعات، یہ کتاتیب، یہ مکاتب اسلامیہ، یہ معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. ان کی حیثیت انسانی جسم میں، انسانی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی جو ہوتی ہے، ایسے ہی ان مدارس اور مؤسسات اور مدارس کی جو شکلیں ہیں ان کی یہ حیثیت ہے. آپ جہاں بھی رہیں، جس انداز میں رہیں، جیسے بھی ہوں، مساجد اور مدارس سے جڑے اماموں اور معلمین اور معلمات کا خوب تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ آج اسلام کے خلاف یہ لڑائی ہے، اسلام کو مٹانے کی ناروا کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں ہمیں اور آپ کو اسلام کے تئیں ایک ہونا پڑے گا، مسلمانوں کے صف سے صف ملانا پڑے گا، مسلمانوں کے قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہونا پڑے گا اور دین اسلام کی خدمات جو بھی جس سطح پر انجام دے رہا ہے ان کے لیے ہمیں اور آپ کو جہاں اپنا دستے تعاون دراز کرنے کی ضرورت ہے، وہی ضرورت ہے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مساجد اور مدارس کی احیاء اور اس کی بقا کے لیے بھی ہم نمازوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، سفر و حضر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور جو کچھ ہو سکے تعاون کریں. پیاری فارغات، آپ فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں، آپ جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں آپ کے قدم چھوئیں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ باوقار اور باوقار معلمات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مساجد اور مدارس کے لیے خوب دعائیں کریں. اور آپ نے معہد سلمہ سے جو تعلیم حاصل کیا ہے، اپنے زندگی کے مختلف ایام، اپنے زندگی کے مختلف شب و روز کو یہاں گزارا ہے اس حرم سلمہ کے اندر، تو اس کا جہاں بھی رہیں وہاں سے جس بھی سطح پر ممکن ہو سکے اس کا تعاون کرے، کیونکہ یہ مدارس کے ذمہ داران، یہ مدارس آپ کے تعاون کے محتاج ہیں، آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. باقی تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، اللہ والا بنائے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے والا بنائے، موحد بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب زندہ رکھے دین اسلام پر اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.